السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے ایک غریب نوجوان تھا، لیکن پڑھ لکھ کر ایک سرکاری نوکری حاصل کر لی تھی۔ حالات بدل گئے۔ روزانہ آفس سے گھر جاتے ہوئے مجھے ایک بوڑھی عورت غبارے بیچتی ہوئی سڑک پر نظر آتی۔ ایک دن آدھی رات کو شدید ٹھنڈ میں وہ سڑک پر بیٹھی تھی۔ میں اسے کہنے لگا کہ اماں، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ میری بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن بار بار دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتی۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر کئی دن تک وہ سڑک پر مجھے دکھائی نہ دی۔ ایک دن اس بوڑھی عورت کا حال پوچھنے اس کے گھر گیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ اس بوڑھی عورت کی ظالم بہو اسے... مجھے یاد ہے کہ میں نے اس بوڑھی عورت کو لفٹ دی تھی اور وہ پورے راستے روتی رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو وہ کہنے لگی کہ میری آنکھیں خراب ہیں، اس لیے بار بار آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور دوبارہ اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ لیکن کچھ دن سے وہ بالکل کہیں غائب ہو گئی تھی۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی تھی۔ میں اس کے گھر چلا گیا، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت کسی مصیبت میں ہو۔ لیکن جب میں گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس بوڑھی عورت کی بہو نے اسے زنجیر... میرا نام پرویز ہے۔ میری پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ لوگوں نے میرے پیدا ہونے پر خوب خوشیاں منائیں کہ بیٹا ہوا ہے، نسل چلے گی، کفن دفن کا سہارا بنے گا، بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ لیکن جب گھر میں چولہا دن میں ایک وقت جلتا تو جہاں ماں باپ کو خود کے کپڑے سالوں تک نئے نہ ملے، وہاں بیٹے کی خوشی بس لمحاتی ہوتی ہے، کیونکہ جلد ہی حقیقت کی دھند میں سب جذب ہو جاتا ہے۔ مجھے کچھ ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ بات سننے کو ملی تھی کہ تیرے ماں باپ ایک بد کردار عورت تھی، اس نے تیرے باپ کو دھوکہ دیا تھا، اس لیے اسے طلاق دے کر نکال دیا گیا۔ یہ سن کر مجھے نہ ماں کی کمی کا دکھ ہوتا تھا اور نہ ہی اس سے نفرت جنم لیتی، بس ایک خاموشی سی اندر اترتی جا رہی تھی، کیونکہ جیسے دیکھا ہی نہیں ہو، جس ممتا کو کبھی محسوس ہی نہ کیا ہو، اس کے لیے دل میں کوئی جذبہ پنپتا ہی نہیں۔ میں نے جب بھی اپنے باپ کو دیکھا، وہ گھر کے مختلف عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کے کہے شراب کی خوشبو اور چرس کی بدبو میرے بچپن کی روزمرہ کا حصہ بن گئے تھے۔ میرے باپ کو نہ میرے اسکول کی پرواہ تھی اور نہ کپڑے کی، نہ کتابوں کی۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، عیاشی۔ جو تھوڑا بہت پیسہ کماتے وہ انہی عورتوں پر لوٹا دیتے تھے۔ کئی بار مجھے ان کی باتوں سے لگا کہ شاید وہ کسی ایک عورت کے ساتھ وفادار ہو جائیں گے، لیکن ہر عورت کے جانے کے بعد کئی نئی آ جاتی اور میں اپنی ہی نظروں میں چھوٹا ہو جاتا۔ جب عورت کچھ اور بڑی اور مجھے پڑھائی کے اخراجات خود اٹھانے پڑے تو میں نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ کبھی ہوٹل پر برتن دھوتا، کبھی کسی دکان پر سامان اٹھاتا۔ تب میرے اندر کچھ سوالات ابھرنے لگے تھے۔ میرے باپ کو حق کس نے دیا تھا کہ وہ میری ماں کو بد کردار کہے، جبکہ وہ خود ہر روز کسی نئی عورت کے ساتھ راتیں گزارتا ہے؟ میں نے ایک دن اس سے کہا بھی کہ اگر میری ماں کردار کی بری تھی تو آپ کا کردار کس کھاتے میں آتا ہے؟ آپ جن عورتوں کو اس گھر میں لاتے ہیں وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی، پھر بھی آپ ان کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو صرف میاں بیوی کے بیچ ہوتا ہے۔ میرے باپ نے ہنستے ہوئے کہا کہ تیری ماں نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس لیے میں بھی دنیا سے بدلہ لے رہا ہوں، اس کی بے وفائی کا بدلہ میں ہر عورت سے لے رہا ہوں اور آخر دم تک لیتا رہوں گا۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگے تو بندہ خود پتھر نہیں بن جاتا۔ میرے باپ کو میری یہ بات بہت بری لگی، وہ ناراض ہو گئے۔ ہماری درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو گئی تھی۔ بات چیت ختم ہو گئی، میں صرف اپنے کمرے میں رہتا اور اپنی محفلوں میں۔ ایک رات ہم دونوں میں بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ میں نے ان پر ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کی، لیکن وقت نے بیچ میں آ کر بچا لیا۔ اور پھر وہ رات ایسی گزری کہ صبح جب میں اٹھا تو دیکھا کہ میرے باپ کے کمرے کا دروازہ بند ہے۔ میں نے کئی بار آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔ دروازہ کھولا تو وہ بستر پر بے حس و حرکت پڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک پرانا سا لاکٹ تھا۔ میں نے وہ لاکٹ اٹھایا تو اس میں میری ماں کی ایک تصویر تھی۔ میں ساکت رہ گیا، میرے اندر جیسے سب کچھ تھم سا گیا ہو۔ وہ شخص جس نے پوری زندگی میری ماں کو برا بھلا کہا، اس کی تصویر ان کو آخری وقت میں سینے سے لگائے مرا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص ساری زندگی عورتوں کو صرف جسم کے طور پر دیکھتا رہا، ان کے دل میں اب کسی کے لیے احساس باقی تھا۔
میں یہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی میری ماں بری تھی یا یہ سب صرف میرے ماں باپ کی خود غرضی تھی۔ کیا میری ماں سچ میں بے وفا تھی یا وہ کسی سازش کا شکار ہوئی تھی؟ میں نے لاکھ کوشش کی کسی سے کچھ جاننے کی، لیکن ہر بار بس اتنا ہی سننے کو ملا کہ وہ عورت اچھی نہیں تھی۔ میرے سوال سوال ہی رہ گئے۔ میں نے وہ لاکٹ اپنے پاس رکھ لیا، وہ اپنے دل میں ماں کی ایک نرم تصویر بنانی شروع کر دی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جیوں گا، نہ کسی کو الزام دوں گا اور نہ ہی کسی کو کچھ کہوں گا، پر آنکھ بند کر کے یقین کروں گا۔ میں نے دوبارہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دی، سخت محنت کر کے دن کو مزدوری کرتا، رات کو پڑھتا، میرے اندر ایک جیون پیدا کرنے چکا تھا۔ مجھے خود کو ثابت کرنا تھا، مجھے اس غریب اور بدنام ماضی سے نکل کر اپنی پہچان بنانی تھی۔ میری ماں کون تھی، کیا تھی، یہ سوال اپنی جگہ، لیکن میں اب صرف یہ سوچتا تھا کہ مجھے خود کو ایسا انسان بنانا ہے جس پر نہ کوئی انگلی اٹھائے اور نہ کوئی سوال کرے، کیونکہ میری اصل پہچان اب میری محنت اور کردار ہوگی، نہ کہ میرے ماں باپ کی عیاشی اور ماں کی غیر موجودگی۔ بالآخر میری برسوں کی محنت رنگ لائی اور مجھے ایک اچھی خاصی سرکاری نوکری مل گئی۔ اب میری زندگی بدل چکی تھی، میرے پاس سرکاری گاڑی تھی اور رہنے کے لیے سرکاری کوارٹر بھی، جو مجھے دفتر کے قریب ہی ملا تھا۔ کوارٹر ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں سے مین روڈ بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ میں روز صبح دفتر کے کاموں میں مصروف ہو جاتا اور شام کو بالکنی میں کھڑا ہو کر سڑک پر آتی جاتی زندگیوں کو دیکھتا۔ یہی منظر میرے دن کی تھکن اتارنے کے لیے کافی تھا۔ اس مین روڈ پہ عام لوگوں کے چھوٹے موٹے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ سڑک سرکاری تھی اور وہاں پر صاف ستھرا کا خیال رکھا جاتا تھا۔ پولیس والوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ کسی بھی وہاں پھل سپاری یا کھانے پینے کی چیزوں بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اس سارے منظر میں ایک بات عجیب تھی، ایک بوڑھی عورت جو ہمیشہ ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھائے کھڑی ہوتی تھی اور بارے بیچ رہی ہوتی تھی۔ نہ اس کے پاس دکان تھی اور نہ چھتری، نہ ہی کوئی سایہ۔ وہ صرف ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو کر اپنے رنگ برنگے غبارے بیچا کرتی تھی اور پورے دن کی کمائی لے کر شاید رات کو کسی کونے میں جا کر آرام کرتی تھی۔ میں نے ایک پولیس والے کو منع کیا کہ اس عورت کو وہاں سے نہ ہٹائے، کیونکہ وہ بیچاری کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی، صرف اپنی مجبوری کی زندگی جی رہی تھی۔ ایک سپاہی نے کہا کہ سر، سب کو ہم نے ہٹا دیا، اگر آپ کہیں تو اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اس کو مت ہٹاؤ، یہ تو بے ضرر سی عورت ہے، نہ شور کرتی ہیں اور نہ گندگی پھیلاتی ہیں، شاید کسی کی ماں ہیں جو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر سڑکوں پر آ گئی ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری ماں ہوتی تو میں کبھی بھی اسے اس حال میں نہ چھوڑتا۔ کچھ بھی تھی مگر میری ماں تھی۔ میرے باپ کے ساتھ اس نے جو بھی کچھ کیا، میرے ساتھ تو کچھ نہیں کیا نا۔ میری ماں کا مجھ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہ تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے آج تک اپنی ماں کے بارے میں کوئی واضح بات معلوم نہ ہو سکی۔ رشتہ داروں سے سب سے پوچھا تو سب چپ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تمہارے ماں باپ کا درمیان کا معاملہ تھا اور تم ابھی بہت چھوٹے تھے۔ جس دن آدھی رات کو تمہاری ماں کو نکالا گیا تھا، اس دن سے کسی نے اس کا کچھ پتہ نہ چلایا، کسی نے اس کے بارے میں دوبارہ بات کرنے کی مجھے بس یہ پتہ تھا کہ میرے باپ نے مجھے کبھی میری ماں کا نام لینے کی اجازت نہیں دی۔ وہ ہر بار یہی کہتے کہ وہ بے وفا عورت تھی اور کسی کے قابل نہیں تھی، اور میں نے اسی دن فیصلہ کیا تھا کہ اس عورت کو سڑک پر غبارے بیچنے نہیں دوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی کا بچھڑا ہوا پیار ہو جیسے میری ماں تھی۔ کبھی کبھار جب دل بہت بھر آتا تھا تو یہ تنہائی کا احساس زیادہ بڑھ جاتا تو میں نیچے جا کر اس عورت سے ایک آدھ غبارہ خرید لیتا۔ حالانکہ میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی ان غباروں کی مجھے کوئی ضرورت تھی، بس دل چاہتا تھا کہ اس کی کوئی مدد کی جائے۔ کبھی کبھی یوں ہی اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھما دیتا اور وہ خوش ہو جاتی۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ وہ عورت جب مجھے دیکھتی ہے تو چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آ جاتا ہے، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو یا کچھ یاد کرنے کی، جیسے کچھ بھولی چیز کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان ویسا ہی چہرہ بناتا ہے۔ میرے پاس میرے باپ کی ایک نشانی تھی جو مرنے سے پہلے انہوں نے پہنی تھی، اور وہ نشانی ایک لاکٹ تھا جو میں اب خود پہنتا تھا۔ یہ لاکٹ میری ماں کا تھا، ایک چھوٹا سا سادہ سا مگر خوبصورت لاکٹ، جسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ صرف عورتیں ہی پہنتی ہیں۔ مجھے یہ لاکٹ عزیز تھا، کیونکہ شاید یہی وہ واحد چیز تھی جو مجھے
میری ماں سے جوڑتی تھی۔ ایک دن بہت سردی تھی اور بارش بھی زوروں کی ہو رہی تھی۔ دفتر سے جلدی فارغ ہو گیا اور گاڑی میں بیٹھے ہی والا تھا کہ میری نظر ایک بار پھر اس بوڑھی عورت پر پڑی۔ وہ درخت کے نیچے کھڑی تھی اور اس کا جسم بارش سے بھیگ چکا تھا۔ کپڑے سردی اور بارش سے چپک چکے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ ایسے موسم میں بچوں کا کیا کام ہوتا ہے سڑک پر؟ نہ کوئی خریدار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی گزرنے والا۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کہ کیا ہوا ماں جی، آپ یہاں کھڑی ہیں؟ تو اس نے میری طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا کہ بیٹا بارش ہو گئی ہے، گھر جانا ہے، کوئی سواری نہیں مل رہی۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا ہچکچائیں اور انکار کرنے لگی، لیکن پھر میری شکل دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گئیں اور آہستہ سے بولی کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں بار بار اپنی آنکھیں صاف کرتی رہیں اور میں نے نوٹ کیا کہ بارش تو اب تھم چکی ہے، وہ گاڑی کا ماحول بھی گرم ہے، لیکن وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں پوچھتی جاتی تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ ماں جی آپ کی آنکھوں میں کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بولی کہ بیٹا میری آنکھوں میں پرانا مسئلہ ہے، اس میں بار بار پانی آتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے ان کی آواز میں درد محسوس ہوا۔ جب ان کے گھر کے قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ اس کا گھر بہت معمولی سا ہے، 2 کمروں پر مشتمل ایک پرانا سا مکان جس کی دیواریں نمی سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ چھت ٹپکنے والی لگتی تھی اور اتر کر جلدی سے دروازے کے اندر چلی گئی اور مجھے ہاتھ اٹھا کر خدا حافظ کہا۔ میں گاڑی موڑ کر واپس آ گیا، لیکن دل وہیں رہ گیا۔ نہ جانے کیوں اس عورت کے بارے میں میرے دل میں ایک عجیب سی انسیت پیدا ہو گئی تھی، جیسے وہ میری اپنی ہو، جیسے میں اس کا کچھ بن جاؤں۔ کچھ لمحے گزرے تو مجھے محسوس ہوا کہ بار بار اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ہر وقت دل میں یہی خیال آتا کہ وہ اب کہاں ہوگی، کیا کچھ کھایا ہوگا، کیا بارش میں بھیگی تو بیمار تو نہیں ہوگی، کیا اسے دوائی ملی ہوگی، کیا وہ اکیلی ہے یا کوئی اور ہے اس کا خیال رکھنے والا۔ دل چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ کروں، لیکن کیوں کرتا، یہ سوال بار بار ذہن میں آتا، پر جواب نہیں ملتا تھا۔ بس دل کے کسی کونے میں ایک درد سا اتر آتا تھا اور میں چاہ کر بھی اس درد کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنے معمولات زندگی جاری رکھی، لیکن اس دن کے بعد جب میں بالکنی میں کھڑا ہوتا تو سب سے پہلے اس عورت کو تلاش کرتا۔ اگر وہ نظر نہ آتی تو دل گھبرا جاتا اور اگر وہ غبارے لیے کھڑی دکھائی دیتی تو عجیب سی خوشی ہوتی تھی، جس سے دل کو سکون ملتا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا، ماں کو بچپن میں کھو دیا، باپ کو جوانی میں کھو دیا، اور محبت کا تصور بھی میرے لیے ایک ادھورا خواب بن کر رہ گیا تھا۔ شاید اس لیے جب وہ عورت دکھائی دیتی تھی تو میں چاہ کر بھی بے نیاز نہیں رہ پاتا، اور شاید اس کی آنکھیں میں بھی ایسی کہانی چھپی ہوتی جو وہ زبان سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی، بس آنکھوں سے بیان کر دیتی تھی، اور ان کی آنکھوں کی نمی شاید میرے دل کو بھگونے کے لیے کافی تھی۔ بالکنی میں کھڑے کھڑے جب کئی دنوں تک وہ بوڑھی عورت نہ دکھائی دی تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا تھا۔ ہر اتوار اس کی موجودگی میرے معمول کا حصہ بن چکی تھی، جیسے وہ غباریں نہ بیچ رہی ہو بلکہ میرے اندر کسی خالی پن کو پر کر رہی ہو۔ ان کی عدم موجودگی نے مجھ پر عجیب سا اثر ڈالا۔ میں بار بار سڑک کی طرف دیکھتا، کبھی بچوں کو کھیلتے دیکھتا تو کبھی گاڑیوں کی قطاریں، لیکن وہ چھوٹا سا سایہ جو ہمیشہ وہاں موجود ہوتا تھا کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا، آس پاس کے افسران کے بچے باہر کھیل رہے تھے، سڑک پر زندگی رواں دواں تھی، مگر میرے دل میں جیسے کوئی خلا سا پیدا ہو گیا تھا۔ اگلے دن بھی وہ نہ آئی، پھر اگلا دن، اور اس کے بعد دنوں کی ایک قطار۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ میرے اندر ایک عجیب سی اداسی گھر گئی تھی۔ کبھی سوچا شاید وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ رہی، کبھی خیال آتا کہ شاید بیمار ہو گئی ہو، لیکن ہر بار ایک خوف سا دل میں ابھر آتا تھا، کہیں وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں چلی گئی۔ اسی بے چینی کے عالم میں ایک دن میں نے اپنے ماتحت سے کہا کہ مجھے ذرا باہر جانا ہے۔ اس نے چونک کر پوچھا کہ سر کہاں جانا ہے؟ میں نے مختصراً جواب دیا کہ بس ایک چھوٹا سا کام ہے۔ وہ بولا کہ سر کہیں آپ کی کوئی رشتہ دار ہے جو بیمار ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا کہ نہیں، وہ غبارے بیچنے والی بوڑھی عورت کئی دن سے نظر نہیں آ رہی، بس اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ماتحت نے حیرانی سے پوچھا کہ سر وہ آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہیں، پھر اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ
نہیں جانتا نہیں ہوں، بس دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ میری ماں جیسی تھی، یا شاید میری گمشدہ ماں کی کوئی یاد میرے دل میں اس کے ذریعے تازہ ہو جاتی تھی۔ جو بھی تھا مجھے چین نہیں آ رہا، گاڑی نکالی اور اسی گلی کی طرف رخ کر دیا جہاں میں نے اسے ایک بار بارش میں چھوڑا تھا۔ راستے میں دل میں کئی خیال آئے تھے کہ بیمار ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، اگر کھانے پینے کی تکلیف ہے تو راشن دوں گا۔ دل میں ایک بات بار بار گونج رہی تھی، میرے پاس سب کچھ ہے، گاڑی، نوکری، گھر، عزت، مگر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے اپنائیت، ایک ساتھ، ایک رشتے، ایک تعلق جس پر بندہ اپنی کمائی خرچ کرے، جیسے دیکھ کر دل کو سکون ملے۔ جیسے کوئی مرد کپڑے یا چیزیں خرید کر کسی چیز کو تحفہ دیتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کوئی ایسا نہیں تھا، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ ماں، نہ باپ، میں صرف اکیلا تھا۔ اور جب دل کا بوجھ زیادہ ہوتا تو وہ عورت یاد آتی جو کبھی کچھ مانگتی نہیں تھی، بس مسکرا کر غبارے بیچتی تھی۔ گلیوں سے ہوتا ہوا اس چھوٹے سے محلے میں پہنچا۔ سڑکیں کچی تھی، کچھ بچے کھیل رہے تھے، کچھ عورتیں برتن دھو رہی تھیں، کچھ گھروں کے باہر کپڑے لٹک رہے تھے۔ میں اس گھر کے سامنے جا پہنچا جو مجھے یاد تھا، وہی پرانا سا دروازہ مٹی سے اٹا ہوا، آنگن وہی کچی دیواریں، مگر عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ کسی بچے کی آواز، نہ کسی کے کھانسنے کی آواز۔ سوچا شاید دروازہ بجا کر دیکھوں، لیکن ایک لمحے کو رکا، دل دھڑک رہا تھا، اگر کوئی بری خبر ملی تو، اگر کوئی کہے کہ وہ مر چکی ہیں یا کوئی نہ ہوا تو، کوئی غیر بندہ پوچھے کہ تم کون ہو۔ یہ سب کچھ سوچ کر میرے قدم جیسے رک گئے۔ پھر حوصلہ کیا، دروازے کی کنڈی کو آہستہ سے بجایا، آواز گونجی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ ہمت کی، پھر دروازہ بجایا۔ اندر سے آہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ کھلا تو دروازہ ایک اجنبی عورت نے کھولا جو شادی شدہ لگتی تھی۔ عمر اس کی ایسی تھی کہ جیسے شادی کو چند سال گزرے ہوں، لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ میرے قدموں کی رفتار اچانک تیز ہو گئی، کیونکہ جو منظر میں نے دیکھا وہ برداشت سے باہر تھا۔ سامنے فرش پر ایک کمزور نحیف سی عورت گلے میں زنجیر ڈالے بیٹھی تھی، اور وہ زنجیر فرش سے جمی ہوئی تھی۔ میں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر فوراً سے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور اندر گھس گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ایک قانون کے رکھوالے کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن جس ماں کی ممتا کو اس طرح قید کر دیا گیا ہو، اس کے سامنے کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی ڈر باقی نہیں رہتا۔ میں نے فوراً اس عورت کی زنجیر کی چابی مانگی اور غصے میں کہا کہ یہ کیا ظلم ہے؟ تم کون ہو اور تمہیں کس نے حق دیا کہ ایک انسان کو جانوروں کی طرح زنجیر میں جکڑ دو؟ بوڑھی عورت میری طرف لپکی، آنکھوں میں خوف اور امید کے آنسو لیے۔ بیٹا، بیٹا کہتی رہی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھا، دل کیا کہ سب کچھ توڑ پھوڑ دوں۔ میں نے کہا کہ اماں جی، اب میں آ گیا ہوں، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس عورت نے غصے سے کہا کہ تم کون ہو؟ ہمیں جو مرضی کرنا ہے کریں، یہ پاگل ہے، ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اس لیے اسے قابو میں رکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ تمہیں تو میں پولیس کے حوالے کروں گی۔ تم کیسے اس گھر کے اندر آ گئے؟ تم اس کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ کون تم؟ پتہ نہیں ہے کہاں سے آئے ہو؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا، یہ میری بہو ہے، یہ مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، مجھے نوکرانی بنا دیا ہے، مجھے بچا لو۔ میرے بچے۔ میں نے کہا کہ اماں جی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہ عورت آگے بڑھ کر بولی کہ تم اسے کہیں نہیں لے کے جا سکتے۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ ہمارے گھریلو معاملات میں مداخلت کرو؟ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ جب اس نے یہ کہا تو میں چند لمحے چپ ہو گیا۔ واقعی میرے پاس کوئی قانونی جواز نہیں تھا میں اسے اپنے ساتھ لے جا سکوں، لیکن تب اچانک اس بوڑھی عورت نے اپنے گلے سے ایک لاکٹ نکالا جسے میں پہچانتا تھا، کیونکہ یہ وہی لاکٹ تھا جو میرے والد کے پاس تھا اور جس کے دو حصے تھے، ایک میرے والد کے پاس اور ایک ان کے زندگی کے اس کسی اور اہم انسان کے پاس ہوتا۔ اس نے وہ لاکٹ کا دوسرا حصہ دکھایا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، وہ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی تھی۔ وہی لاکٹ، وہی ماں جس کی ممتا سے میں بچپن میں محروم رہا، آج میری نظروں کے سامنے تھی اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے باپ نے مجھ پر شک کیا اور مجھے چھوڑ دیا۔
میں نے تم سے دوری کا غم دل میں لیے زندگی کاٹ دی۔ پھر ایک نیک دل لڑکے نے مجھے ماں بنا کر گھر لے گیا، لیکن اس کی بیوی نے مجھے ہمیشہ ذلیل کیا، مجھے نوکرانی بنا کر رکھا، اور جب میں بیمار ہوتی تو زنجیر سے باندھ دیتی ہے تاکہ میں گھر سے بھاگ نہ سکوں۔ اور لڑکا اب پردیس چلا گیا ہے، اور یہ عورت ہر دن میرے وجود کی کچلتی رہتی ہے۔ میں نے اس دن جب تمہیں مجھے لفٹ دی تو تمہارے گلے میں لاکٹ دیکھا تھا، مجھے پہچان لیا کہ تم میرے ہی بیٹے ہو، لیکن مجھے ہمت نہ ہوئی کہ تمہیں اپنا تعارف کرا سکوں، کیونکہ میں ڈر گئی تھی کہیں تم بھی مجھ سے نفرت نہ دیکھو، کہیں تم بھی مجھے چھوڑ نہ دو۔ میں نے کہا کہ اماں، آپ کو اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ میری ماں ہیں۔ آپ نے کوئی بے وفائی نہیں کی، آپ کے ساتھ نا انصافی ہوئی، آپ کا جرم نہیں بلکہ آپ کے سسرال کا جرم تھا۔ آپ کی زندگی برباد کی گئی، میرے باپ کو بھی آپ پر یقین نہ آیا۔ میں نے ان کی گود میں سر رکھ کر رونا شروع کر دیا، نہ جانے کتنی دیر تک میں روتا رہا، یہ سوچ کر کہ کیونکہ میری ساری زندگی میری ماں کے ساتھ گزر سکتی تھی، کیونکہ میں تو صرف 2.5 سال کا تھا جب میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا گیا۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتی اور میرا کتنا خیال رکھتی، مجھے اسکول بھیجتی، میرے لیے کھانا بناتی، میرے کپڑے استری کرتی، مجھے اچھی اچھی باتیں بتاتی۔ اپنی ماں کے ساتھ کی طرح وقت گزرتا گیا، کیونکہ بابا کو تو میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں مصروف دیکھا، اور وہ رشتہ دار جنہوں نے میرے بابا کا گھر برباد کیا اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو گئے، اور کچھ اس دنیا سے بھی چلے گئے، لیکن ہماری زندگی برباد کر کے نہ ان کو کوئی فائدہ ہوا اور نہ کچھ حاصل۔ لیکن ہماری زندگی میں نے برباد کر دی۔ میں بار بار رو رہا تھا، یہاں تک کہ میری ماں بھی پریشان ہو گئی، بیٹا بس اتنا کیوں رو رہے ہو؟ میں خود کو روک نہیں پایا، ایک بیٹے کے جذبات اس لمحے جیسے برس پڑے ہوں۔ اماں بھی رو رہی تھی اور میرے بال سہلا رہی تھی جیسے برسوں کا پیار ایک پل میں نکل آیا ہو۔ میں نے قسم کھائی کہ میں اب آپ کو کبھی تکلیف میں نہیں رہنے دوں گا۔ میں نے اس عورت کو خبردار کیا کہ اب اگر تم نے میری ماں کو ایک لفظ بھی کہا تو قانون تمہیں اور سزا دے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے پولیس کی دھمکی دیتی اور خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور اسپتال لے گیا، ان کے زخموں کی مرہم پٹی کروائی، اور ان کے جسم پر نیل تھے، گلے پر زنجیر کے نشانات تھے۔ میں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے معافی مانگی کہ میں اتنی دیر سے اپنی ماں کی مدد کو کیوں نہیں پہنچا تھا۔ پھر انہیں اپنے گھر لے آیا اور ان کے لیے نیا کمرہ تیار کروایا۔ میری بہنوں، میں نے جب اماں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ہم سب نے مل کر اماں کا استقبال کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ اب آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا، جب ایک زنجیر میں جکڑی ممتا آزاد ہوئی تھی، اور ایک بچھڑا ہوا بیٹا اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سکون کا سانس لے کر سویا تھا۔ وہ لاکٹ اپنے گلے سے نکال کر ان کے گلے میں دوبارہ پہنا دیا اور کہا کہ اماں، اب ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ ماں کے لوٹ آنے کے بعد میرے گھر کی فضا ہی بدل گئی تھی، جس سے ہر کونے میں برکت اتر آئی ہو، جیسے دیواریں بھی سکون کی سانس لینے لگی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے معاملات میں شامل ہونے لگیں۔ صبح اٹھتا تو کچن سے ہنڈیا کی آواز آتی، تیز مسالوں کی خوشبو ہوا میں کھلی ہوتی، اور ان کے ہاتھ کا ذائقہ میرے بچپن کی یادوں کو تازہ کر دیتا، اور وہ ہر چیز کو ترتیب سے رکھتی۔ میرے کمرے کی صفائی سے لے کر الماری کے کپڑوں تک، استری شدہ لباس جب میں دفتر کے لیے پہنتا تو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی دعائیں میرے جسم سے لپٹ گئی ہوں۔ ان کی موجودگی میرے لیے سکون کا ذریعہ بن گئی، لیکن پھر بھی میں نے ایک نوکرانی رکھ لی۔ دل میں خیال یہی تھا کہ میری ماں نے ساری زندگی محنت کی ہے، اب ان کی عمر ہے کہ آرام کی مستحق رہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ برتن دھوئیں یا جھاڑو پوچھا کریں، لیکن وہ اکثر نوکرانی سے پہلے ہی کام کر لیتی۔ میں منع کرتا تو مسکرا کر کہتی کہ ماں کو بیٹے کا گھر سنوارنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اکثر بابا کے بارے میں پوچھتی تھیں، آنکھوں میں ایک ادھورا سوال، جیسے امید ہو کہ میں کوئی اچھی خبر سنا دوں، لیکن میرے لب خاموش رہتے، دل میں کئی طوفان برپا ہوتے۔ پر میں نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ بابا آخری دنوں میں ہی انہیں یاد کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ ان کے جانے کے بعد بابا نے وہ سب کیا جو شاید کسی بیٹے کو کبھی اپنی ماں باپ کے بارے میں سننا پڑے۔ کبھی کسی اجنبی عورت کی آواز رات گئے میرے کمرے تک آتی، کبھی سگریٹ کی بدبو اور کبھی شراب کی بوتلیں۔
پر میں خاموش رہا، اس لیے نہیں کہ میں سچ سے ڈرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں اپنے بابا کی یاد کو ماں کی آنکھوں میں گندا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ماں ویسے بھی دن میں کئی بار ان کے لیے قرآن پڑھتی، رات کو ان کی تصویر کو دیکھ کر روتی، ان کی پسندیدہ چیزیں سنبھال کر رکھتی۔ اگر میں سچ کہا دیتا تو شاید وہ رونا بھی چھوڑ دیتی، لیکن وہ دکھ کے بجائے شرمندگی کا بوجھ اٹھاتی، اور میں اپنی ماں کو مزید کسی اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کچھ ماہ بعد میری ماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان تھا، جیسے وہ مجھے مکمل ہوتا محسوس کریں۔ آخر کار انہیں ایک اچھی سی لڑکی پسند آ گئی، شریف، سادہ، پڑھی لکھی۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو دل مطمئن ہو گیا۔ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ، جیسے برسوں کی تھکن کسی ایک لمحے میں اتر گئی ہو۔ گھر میں بیوی آئی تو وہ بھی ماں کے ساتھ دل سے گھل مل گئی۔ میری بیوی نے کبھی یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ نئی ہے۔ میری ماں کا خاص خیال رکھتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، ان سے دعائیں لیتی، اور میری ماں کے چہرے پر اب پہلے سے بھی زیادہ سکون آ گیا تھا۔ آج میرا گھر ہے، میری ماں ہے اور میری بیوی ہے، اور میں جلد ہی باپ بننے والا ہوں۔ میں نے زندگی کو ہر رخ سے دیکھا ہے، محرومی، بدگمانی، تنگ دستی، اور اب خوشحالی میں بھی۔ میں نے ماں کی خاموشی میں بھی سنا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ صبر کیا، دعا کی، خاموشی کی، اپنی اذیت کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور آج جب میں اپنے حال پر نظر ڈالتا ہوں تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف ضرور کرتا ہے، دیر سے ہی صحیح لیکن کرتا ضرور ہے۔ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم وقت کے گرد میں دھندلا چھوڑ دیتے ہیں، جن کے بارے میں سوچ کر ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ شاید اب ان کو کوئی مقام باقی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ رشتے ہماری بنیاد ہوتے ہیں، وہ ہم چاہے جتنے بھی آزمائے جائیں، وقت اور حالات کے تھپیڑوں سے گزر کر بھی قائم رہتے ہیں۔ ماں ایسا ہی رشتہ ہے، ایک ایسی ہستی جو ہر الزام، ہر سازش، ہر تکلیف سہ کر بھی اولاد کے لیے سینہ تان کر کھڑی رہتی ہے۔ میری ماں بھی انہی ماؤں کی طرح ہے، جنہیں بدگمانیوں کی دھول نہیں دھکیل سکتی، لیکن انہوں نے کبھی صفائی پیش نہیں کی، نہ خود کو بے گناہ ثابت کیا، بس صبر کیا اور اللہ سے انصاف کی امید رکھتی ہیں۔ میں نے جب اپنی ماں کو دوبارہ اپنے گھر میں بسایا تو گویا اللہ نے میرے گھر کو رحمت سے بھر دیا۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ اگر میں بھی انہیں معاف نہ کرتا، اگر میں بھی دنیا کی باتوں میں آ کر انہیں خود سے دور کر دیتا، تو شاید آج میرا گھر بھی خالی ہوتا، شاید خوشیوں کی جگہ ویرانی ہوتی۔ میں نے یہ جانا کہ معافی دینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر اللہ گناہ گار بندوں کو معاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اگر ماں جیسی ہستی بغیر کچھ کہے سب کچھ سہ سکتی ہے تو ہم جیسے انسانوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، ہر الزام کے پیچھے ایک سچ چھپا ہوتا ہے، اور ہر آنکھ کے آنسو کسی درد کی گواہی ہوتے ہیں۔ معاف کرنا صرف دوسرے کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے بھی سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ماں تو وہ ہستی ہے جسے معاف کرنا نہیں بلکہ سینے سے لگا لینا چاہیے، کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔